بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر کیو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان دنیا میں تباہی کا طوفان اٹھا کر وفات پا چکا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اوغتائی خان منگولوں کا شہنشاہ منتخب ہوا۔ اوغتائی خان کے بعد قیوب خان اور پھر اس کے بعد چنگیز خان کا پوتا منگو خان منگولوں کا شہنشاہ بنا۔ ہلاکو خان اسی منگو خان کا چھوٹا بھائی او طلائی خان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ اس کا باپ طلائی خان اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا اور اسی چیز نے ہلاکو خان کو ضدی اور خودسر بنا دیا تھا۔ ہلاکو خان نے اپنے باپ کی سابقہ بیوی اور اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر رکھی تھی جس کا نام دوکوس خاتون تھا اور وہ ایک عیسائی فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ناظرین، چنگیز خان نے جو مسلم ممالک فتح کیے تھے ان کا نظم و نسق ہلاکو خان کے ذمے آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسے بغداد کے حملے پہ زیادہ دلچسپی نہ تھی بلکہ اس کی توہم پرستی اسے بغداد پر حملہ کرنے سے ڈراتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے مسلمانوں کے مقدس خلیفہ کو تکلیف پہنچائی تو اس پر عذاب نازل ہوگا۔ دوسری طرف وہ بغداد کی ناقابل تسخیر فوج اور قلعے کی مضبوطی سے بھی اچھی طرح سے واقف تھا۔ ناظرین، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ہلاکو خان نے بغداد کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیا؟ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل آر کیو ٹی وی پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بغداد ویسا بالکل بھی نہیں تھا جیسا ہلاکو خان نے سوچا تھا، بلکہ بغداد اندرونی طور پر بہت زیادہ کمزور تھا۔ یہ شہر عیش و عشرت اور فرقے بازیوں کا گڑھ بن کر رہ چکا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ہلاکو خان کی فوجیں بغداد میں داخل ہو رہی تھیں تو دوسری طرف بغداد کے بڑے بڑے علماء اس بحث میں مصروف تھے کہ کوا کھانا حلال ہے یا پھر حرام۔ خلیفہ کو ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہ تھی، اسے صرف اپنے حرم کی عورتیں اور اپنے بڑھتے ہوئے خزانے کی فکر تھی۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ گھنٹوں تک اپنے خزانے کو دیکھتا رہتا اور کہتا کہ یہ خزانہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی خلیفہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام ابن الکنی تھا۔ اسے اگر ہم غداروں کے بابوں کا باپ کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، یہی وہ بدبخت تھا جو بغداد کی تباہی کا باعث بنا۔ ابن الکنی نے اپنے قاصد ہلاکو خان کے پاس بھیجے اور اس سے حملے کی درخواست کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرتا ہے تو اس کو میری مکمل امداد حاصل ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ابن الکنی نے سب سے پہلے بغداد کے فوجیوں کی تنخواہیں روک دیں۔ جب فوج کا اصرار بڑھا تو اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ خود زبردستی شہریوں سے خراج وصول کر لیں اور اس طرح سارے بغداد میں لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ جب خلیفہ کو فوج کے خلاف شکایات موصول ہونے لگیں تو ابن الکنی نے سوچی سمجھی سازش کے تحت خلیفہ کو فوج کے خلاف اکسایا اور فوج کی تعداد کم کر دی گئی اور جو دستے شہر کی حفاظت پر مامور تھے انہیں دور دراز علاقوں میں تعینات کر دیا گیا تاکہ وہ لوٹ مار نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اس نے مزید قاصد ہلاکو خان کی طرف روانہ کیے، یہاں تک کہ ہلاکو خان بغداد پر حملے کی خاطر اپنا لشکر لے کر نکل پڑا۔ بغداد کی طرف پیش قدمی کے دوران بہت سے عیسائی لشکر اس کی فوج سے شامل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ آرمینیا کے بادشاہ نے بھی اپنا لشکر اپنے بیٹے کی قیادت میں مسلمانوں پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے وہ نفرت تھی جو صلیبی جنگوں کی وجہ سے عیسائیوں میں پیدا ہوئی۔ راستے میں ہلاکو خان کا سامنا پر اسرار اور عجیب و غریب قلعۃ الموت سے ہوا۔ یہ حسن بن صباح کا گھر تھا اور یہی اس کی خود ساختہ جنت بھی تھی۔ ناظرین، حسن بن صباح تو اس حملے سے کافی پہلے مر چکا تھا مگر اس کے جانشینوں نے یہاں 6 پشتوں سے رہنے والوں کی زندگی حرام کر رکھی تھی۔ اس قلعے کا حاکم شیخ الجبل کہلاتا تھا۔ ناظرین، اس کا مقصد بھی بغداد پر اپنی خلافت کا قیام تھا مگر ہلاکو خان نے اس کو پکڑ کر اپنے بھائی منگو کو بیچ دیا۔ اس نے سوچا کہ اس کا بھائی اس عجیب و غریب شخص کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا مگر اس شیخ الجبر کی قسمت اتنی خراب تھی کہ راستے میں ہی سپاہیوں کو منگو خان کا پیغام موصول ہوا کہ مجھے اس شخص کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، اس کو مار دو۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے پھر بغداد کی راہ لی جہاں ابن الکنی نے بغداد کو ایک پلیٹ میں رکھ کر ہلاکو خان کے سپرد کرنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ بغداد کے چند دور اندیش لوگوں نے جن میں خلیفہ کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا، خلیفہ سے ابن الکنی کی ان سازشوں کی شکایت کی جس پر ہمارے عقل مند ترین خلیفہ مستحقن بلا نے خود ابن الکنی سے ہی مشورہ مانگا۔
ابن القنی نے اپنے لفاظی کی بدولت ان سب کو جھوٹا اور غدار ثابت کر دیا اور پھر ہمارے خلیفہ پھر سے مطمئن ہو گئے۔ ناظرین، 29 جنوری 1258 کا وہ دن بھی تاریخ نے دیکھا جب اس وقت کی دنیا کے سب سے بڑے اور مذہب شہر بغداد کا محاصرہ منگولوں نے کر رکھا تھا۔ ابن القنی کی عقل کی بدولت بغداد کا لشکر ہلاکو خان کے لشکر سے بہت چھوٹا سا رہ گیا تھا، جسے ہلاکو خان نے بس تھوڑی سی جد و جہد کے بعد منتشر کر ڈالا۔ ابن القنی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے سر خم تسلیم کر لے، جس پر وہ خلیفہ کو معاف کر دے گا اور پھر وہ دوبارہ بغداد پر حکومت کر سکے گا۔ اسی مقصد کے لیے خلیفہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ بغداد سے باہر ہلاکو خان سے ملنے گیا۔ ناظرین، ہلاکو خان نے کہا کہ اپنے شہر کے تمام لوگوں سے کہو کہ ہتھیار ڈال دیں اور شہر سے باہر آ جائیں۔ اس طرح خلیفہ کے حکم پر شہر بغداد کے تمام لوگ ہتھیار ڈال کر شہر سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد منگولوں نے چن چن کر ان سب کو قتل کر دیا۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا اور کیا عورت، لاکھوں لوگوں کا خون بہایا گیا اور کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے گئے، یہاں تک کہ دریا دجلہ کا پانی ان کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ سب مناظر خلیفہ کو دکھائے گئے۔ پھر ہلاکو خان نے خلیفہ کی نشاندہی پر بغداد کے خزانوں کا رخ کیا، جہاں جوہرات اور اشرفیوں سے تھیلوں کے عوض پائے گئے۔ خلیفہ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ جب خلیفہ نے ہلاکو خان سے اپنا کھانا طلب کیا تو ہلاکو خان نے خلیفہ کے سامنے خزانے پیش کر دیے اور بولا کہ اسے کھاؤ۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں، جس پر ہلاکو خان نے کہا کہ جس چیز کو تم کھا ہی نہیں سکتے اسے جمع کیوں کیا، اسے اپنے لوگوں کی حفاظت پر خرچ کیوں نہ کیا؟ اتنی دولت سے تو تم ساری دنیا کی فوج خرید سکتے تھے، مہلک ترین ہتھیار بنا سکتے تھے، تو پھر اسے یہاں چھپا کر کیوں رکھا؟ اس کے بعد ابن القنی کو یہ کام سونپا گیا کہ خلیفہ کو اس طرح قتل کیا جائے کہ اس کا خون زمین پر نہ گرے۔ ابن القنی نے اپنے آقا مستحقن بلا کو ایک قالین میں لپیٹا اور اتنی لاتیں لگوائیں کہ اس کا دم نکل گیا۔ بعد ازاں اسے منگولوں کے گھوڑوں سے کچلوا دیا گیا۔ ابن القنی جو اس تمام تباہی کا سبب بنا، وہ اس خواہش میں تھا کہ ہلاکو خان اسے خلیفہ بغداد منتخب کرے گا، لیکن ہلاکو خان نے بغداد میں اپنا ایک آدمی گورنر مقرر کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابن القنی بہت پریشان ہوا اور ہلاکو کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا۔ ہلاکو خان نے اس کو اس طرح دھتکار دیا جس طرح ایک کتے کو دھتکارا جاتا ہے۔ کچھ دن ابن القنی سے ادنا غلاموں والے کام لیے جاتے رہے۔ بالآخر ہلاکو خان نے اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے یہ فرمان جاری کیا کہ جو شخص اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنے آقاؤں سے غداری کر سکتا ہے، وہ شخص ہم سے کیا وفاداری کرے گا؟ چنانچہ ابن القنی کو بڑی بے درد موت سے دوچار کر دیا گیا۔ ناظرین، غداروں کا انجام تو آپ نے سن لیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔